الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میں سب سے پہلے تو اپنی ان دونوں قابل احترام اور قابل قدر بہنوں ڈاکٹر اسماء صاحبہ اور فاطمہ مظفر صاحبہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دل سے مبارکباد بھی دیتا ہوں. اور ان کے ساتھ جن بچیوں نے اس پروگرام میں حصہ لیا، جس بچی نے ماڈریٹ کیا اور جن خواتین نے بہت ہی قیمتی بہت ہی مفید انپٹس دیے، ان سب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. رب کریم آپ سب کی ان خدمات کو بے حد قبول فرمائے اور آپ اپنی آنکھوں سے اپنی محنتوں کا اپنی کاوشوں کا نتیجہ لاکھوں کروڑوں مومن پاک دامن بچیوں اور خواتین اور ان کی خدمات کی شکل میں دیکھ لیں اور آپ سب کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. بہت سی اہم اور ضروری باتیں چونکہ ابھی آپ کے سامنے آ چکی، اس لیے میں ایک مرکزی نقطے پر ہی فوکس کرنا اس وقت چاہوں گا. میری عزیز بچیوں، تم امت کا مستقبل ہو اور مجھے کہنے دو کہ تم صرف امت کا مستقبل نہیں ہو، تم انسانیت کا فیوچر ہو. انسانیت آئندہ کس راہ پر چلے گی، اس کا مستقبل کیا ہوگا، اس کی پرائرٹیز کیا ہوں گی، اس کے فیصلے غریبوں کے حق میں ہوں گے یا ان کے خلاف ہوں گے، کمزوروں کے حق میں ہوں گے یا اس کے خلاف ہوں گے. یہ سب کچھ اے بچیوں تمہارے ہاتھ میں ہے. اپنے مقام کو پہچان لو تو تم سے زیادہ خوش اور مطمئن دنیا میں اور کوئی نہیں ہوگا. اور اگر اپنے مقام کو نہیں پہچانا تو تم ان نمونوں کو فالو کرو گی اور ایسی عورتوں کو رول ماڈل بناؤ گی جو اس کی مستحق نہیں ہے. میں کوئی زیادہ سخت لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہنے میں تو کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ تمہارا جو فیصلے ہوں گے زندگی کے بارے میں وہ اکثر غلط ہوں گے. یہ دو تہذیبوں کے ٹکراؤ کا ایک فیصلہ کن دور ہے جس میں تم پیدا ہوئی ہو اور ایک ایڈلٹ ایج تک پہنچ رہی ہو، اور آئندہ بڑا زبردست رول ہوگا تمہارے فیصلوں کا کہ ان دو تہذیبوں میں سے کون سی تہذیب پریویل کرے گی، ہر کچے پکے گھر میں کون سی تہذیب پہنچے گی. یہ ڈپینڈ کرے گا زیادہ تر تم پر اور زیادہ سے زیادہ میرے اندازے کے مطابق تمہاری اپنی اولادوں اور نسلوں پر. اب بہت زیادہ وقت
نہیں رہ گیا ہے، ایسی بہت سی علامات ہیں۔ تمہاری عقل مندی اور شعور کے بغیر، تمہاری سمجھداری کے بغیر، تمہارے مضبوط فیصلے اور مضبوط قوت ارادی، مضبوط ول پاور کے بغیر تم صرف اپنا نقصان نہیں کرو گی میری بچیوں، کہ تم کو شاید زندگی کے آخری سالوں میں پتہ چلے گا، یا ممکن ہے کہ دنیا سے جانے کے بعد، کہ تم نے اپنے ساتھ کروڑوں کا نقصان کر دیا۔ لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب ہماری بچیوں کی بھی جاگ جانے کا وقت آ گیا ہے، اور اس کی علامت بنت المسلم ورکشاپ جیسے پروگرامز ہیں، اور آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کی جو ویمن ونگ ہے، اس کی انتھک اور پہم اور مسلسل کوششیں ہیں۔ یہ علامت ہے کہ انشاءاللہ آنے والی نسل میں ہماری بچیاں اور خواتین بھی بہت صحیح راستے پر اپنے فیصلے سے، اپنی سمجھ سے چلیں گی، کسی کمپلشن کے بغیر۔ تھوڑا سا تاریخ کا میں تم کو سفر طے کرانا چاہتا ہوں ود ان منٹس۔ اسلام کو شروع میں ایک بہت ہی انوکھے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ جس قوم میں اسلام آیا تھا وہ اکنامکلی، ایجوکیشنلی بہت بیکورڈ قوم تھی۔ وہ لگژریس لائف جانتے ہی نہیں تھے، بہت سمپل زندگی گزارتے تھے، ویری کلوز ٹو دا نیچر۔ اور شاید اسی وجہ سے خدا نے ہم کو چنا بھی تھا۔ لیکن ود ان اے ویری شارٹ اسپین آف ٹائم ان کا سامنا ہوا دنیا کے دو زبردست سویلائزیشن سے، دو سپر پاور سے، دو ورلڈ ویو سے اور دو سسٹم سے ان کا سامنا ہوا۔ وہ ایسے ملکوں میں گئے، ان کو ایسے ملکوں کی حکومت سنبھالنی پڑی، ایڈمنسٹریشن سنبھالنا پڑا جو بہت ایڈوانس تھے، سورسز یا ریسورسز کے لحاظ سے، اسٹینڈرڈ آف لائف کے لحاظ سے بہت ایڈوانس تھے۔ اور اگر اس پیمانے سے کہا جائے تو عرب تو اپنی یعنی دنیاوی قوموں کے اعتبار سے بالکل بچپن کے دور میں تھے، وہ تہذیبی اور تمدنی، جس کو آج دنیا تہذیب و تمدن کہتی ہے، اس اعتبار سے یہ بڑا نازک تجربہ تھا۔ اس کا بہت امکان تھا، اور ایسے واقعات تاریخ میں پہلے بھی ہو چکے تھے کہ یہ ایک بدو قوم اور دنیا کی اصطلاح میں ایک جاہل اور ان پڑھ قوم، ایک الٹریٹ اور بیکورڈ قوم، وہ جب دنیا کی ان کیپٹلز میں جائے گی اور وہاں وہ سواریاں، وہ محلات، وہ فیسلٹیز، وہ سڑکیں، وہ باغات، وہ میوزیکل انسٹرومنٹس، وہ ان کے طرب موسیقی کے آلات، وہ ان کے ڈانس اور ان کے رقص سرود کی محفلیں، یہ دیکھ کر وہ بالکل کہیں ان کی آنکھیں چکا چوند ہو جائیں، اس کا بہت امکان تھا۔ اور وہ منہ میں پانی آ جائے ان کے کہ یہ ہے تہذیب، یہ ہے طریقہ، کھانے پینے کے ان کے طریقے، ان کے لباس، کاسمیٹکس کا ان کا استعمال وغیرہ وغیرہ۔ اس کا بہت خطرہ تھا، اور یہ ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مورخ اس پر کوئی تنقید کرتا یا کوئی اس پر حیرت کا اظہار کرتا۔ یہ تو نیچرل چیز ہوتی ہے، مگر یہ تاریخ کی گواہی ہے، سچی تاریخ کی گواہی۔ یہ کسی مسلمان کا عقیدہ نہیں ہے، یہ تاریخ کی گواہی ہے کہ اتنی میچورٹی کے ساتھ انہوں نے ان سویلائزیشنز کو ڈیل کیا جو ان کے اندر اگر ایڈمنسٹریشن
کا کوئی ڈیولپ طریقہ تھا پاک صاف، تو اس کو ایڈاپٹ کیا، اس کو اپنایا۔ گورننس کے سسٹم میں اگر ان کو کوئی چیزیں ایسی ملی وہاں کہ جو سمجھتے تھے کہ انصاف کے نظام کو قائم کرنے میں ہمارے لیے مددگار ہوں گی، تو انہوں نے اس کو بھی بلا کسی تعصب، کسی باعث جو پریجڈس انداز سے اس کو دیکھے بغیر اس کی خوبیوں کو اپنایا، اور انہوں نے اس تہذیب کی بہت سی چیزوں کو ریجیکٹ کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ جو یہاں جو آزادی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ جو ننگا پن ہے، اس سے ان کے دلوں میں اور گھروں میں سکون نہیں ہے، ان کی زندگیوں میں، ان کے وقت میں، ان کے مال میں برکت نہیں ہے۔ میں کبھی کبھی تو کہا کرتا ہوں کہ دنیا کی اکثر مغربی زبانوں میں، کچھ زبانوں کو میں جانتا ہوں، باقی کے بارے میں نے سنا ہے کہ برکت کے لفظ کا ایکویلنٹ کوئی اور ورڈ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ انگلش میں کسی انگریز کو آپ برکت سمجھانا چاہیں تو آپ کو کئی سینٹنس بولنے پڑیں گے، اور پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ برکت کی حقیقی مفہوم نہیں سمجھ پائے گا۔ اسی طرح طہارت ہے، صفائی الگ چیز ہے اور طہارت الگ چیز ہے۔ آپ ایک ناپاک چیز کو بھی بہت صاف ستھرا کر کے پیش کر سکتی ہیں۔ پوری مغربی قوم ناپاک رہتی ہیں اکثر، اور باہر نکلتے وقت میک اپ کر لیتی ہے، اس لیے کہ اس کے یہاں طہارت کا کوئی تصور نہیں۔ تو یہ جو عرب کی قوم جب گئی وہاں، تو اتنی ہائیلی ایجوکیٹڈ تھے وہ لوگ۔ رحمت دو عالم معلم انسانیت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ایسی شاندار تربیت کی تھی، ایسی بہترین تربیت کی تھی، ان کی اتنی میچورٹی ان کے اندر آ گئی تھی کہ انہوں نے ان تہذیبوں کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ یہ کیا کہ پک اینڈ چوز کیا، یہ چیز لینی ہے، یہ نہیں لینی۔ خذ ما صفا ودع ما قدر، اللہ کے رسول نے ان کو ایک سلوگن دیا تھا۔ یہ سلوگن ہے کہ جو چیز صاف ستھری ہو وہ لے لو، اور جو چیز گندی ہو اسے چھوڑ دو۔ کیا خوبصورت تعلیم ہے، اس میں کوئی تعصب نہیں ہے، کوئی ریجڈ یا نیگیٹو اپروچ نہیں ہے، بہت پرنسپلڈ اپروچ ہے، بہت اصولی موقف ہے۔ اسی طرح کی باتیں ان کو سکھائی گئی تھی، اور اس کے نتیجے میں وہ کتنے کامیاب ہوئے کہ انہوں نے جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ بنایا، وقت کی تنگی کی وجہ سے میں اسلامک ہسٹری کے ان ہسٹری میکرز کے بہت بڑے بڑے کارنامے کہ انہوں نے کیا سلیکٹ کیا، کیا ریجیکٹ کیا۔ اسلام ہی نہیں سکھاتا کہ دنیا کی قوموں کی کوئی چیز نہ لو چاہے وہ جتنی مفید ہو، بالکل نہیں۔ اس کے بالکل برعکس اللہ کے رسول نے تو یہ سکھا کر ان کو بھیجا تھا کہ الحکمت ضالۃ المؤمن، عقل مندی اور دانش مندی کی ہر بات، یہ تو ایک ایک مومن کا گم شدہ سرمایہ ہے، ایک لاسٹ کیپٹل ہے وہ ہمارا۔ تو اینما وجدہ، کہیں سے بھی وہ ملے تم لے لو اس کو، تمہارا حق ہے اس کے اوپر۔ یہ ایک میچور ٹریننگ تھی پوری قوم کی لیڈرشپ کی، قوم کے علماء کی، قوم کے رولرز کی، قوم کے اوپینین میکرز کی، مردوں کی بھی، عورتوں کی بھی، نوجوان بچوں کی بھی اور بچیوں کی بھی۔ ایک واقعہ نہیں ملتا، میں چیلنج کرتا ہوں، جس میں پتہ چلتا ہو کہ رومن امپائر میں پہنچ کر کسی مسلم بچی نے، جس کی فیملی کی تربیت مدینے میں ہوئی تھی، وہ صحابی ہوں یا تابعی ہوں یا ان کی فیملی ہو، کسی مسلم گرل نے کہا ہو کہ مجھے یہ چاہیے اور مجھے وہ چاہیے۔ اتنی میچور تھے وہ لوگ۔ بس اب مجھے اس حوالے کے ساتھ تاریخ کے تفصیلی واقعات سنائے بغیر تم سب سے بہت محبت اور بے پناہ بے لوث محبت کے ساتھ، بڑی امید کے ساتھ تم بچیوں سے یہ کہتا ہوں کہ یہی رویہ میری پیاری بچیوں تم بھی برتو۔ موجودہ جو فیشنز ہیں، جو سسٹمز ہیں،
جو کلچر چل رہا ہے، اگر اس کو کلچر کہنا صحیح ہو تو، جو تمدن ہے، جو تہذیب ہے جس کے درمیان ہم اور تم سب جی رہے ہیں، اس میں بہت کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا پڑے گا اور ججمنٹ کرنا پڑے گا. What should I choose and what should I leave؟ آنکھ بند کر کے کسی چیز کو نہ چھوڑو نہ کسی چیز کو قبول کرو. اتنی میچورٹی تمہارے اندر آنی چاہیے. تم کمپیوٹر یوز کرو، لیپ ٹاپ یوز کرو، لیکن لیپ ٹاپ اور کمپیوٹر کے اور موبائل کے فائدے جو ہیں وہ لو اور ان کے نقصانات سے بچ کر اپنی میچورٹی کا ثبوت دو. کمزور تنکے سیلاب کے رخ پر بہتے ہیں اور مضبوط چٹانیں سیلابوں کا رخ موڑ دیتی ہیں. یہ تمہارے ورکشاپس اس لیے آرگنائز کر رہی ہیں ہماری یہ بہنیں کہ تم چٹان بنو، خدیجہ کی طرح، عائشہ اور فاطمہ اور زینب اور کلثوم اور رقیہ کی طرح، اور ان رول ماڈلز کی طرح جن کا ابھی نام لیا گیا تھا. تب تمہارا نام لیا جائے گا. بات کیا اس لیے تمہارا نام لیا جائے گا کہ تم بہت ٹائٹ جینس پہنتی تھی؟ کوئی یاد کرے گا؟ کوئی اس لیے تمہارا نام یاد کرے گا کہ تم پلے بوائے کے ساتھ پلے گرل بن جاتی تھی اور اس طرح چیٹنگ کرتی تھی، اس طرح باتیں کرتی تھی، اس طرح؟ یہ تو بہت بڑی نادانی. دینداری کے خلاف یہ ہے، یہ بعد میں پہلے کہتا ہوں یہ سمجھداری کے خلاف ہے. ایبسولوٹ فولش ایٹیٹیوڈ ہے. ویسٹرن سویلائزیشن، اگرچہ اس کو سویلائزیشن کہنا صحیح نہیں ہے، مگر اور کس لفظ سے میں وہ مفہوم ادا کروں، اس میں سے جو چیزیں اچھی ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، اس کو لو. ہاؤس مینجمنٹ کے طریقے ہیں، اگر وہ اچھے لگتے ہیں، فٹ آتے ہیں تم کو، تو وہ لو اس کو. اس لیے کہ اصل تو تمہارا رول دراصل ہاؤس وائف کا ہے. ایک عجیب بات ہے، آج کل کی عورتیں اس پروپیگنڈے سے بہت متاثر ہیں کہ ہم گھر کے اندر نہیں رہیں گے. یہ بہت غلط بات ہے. ہم باہر جائیں گے، ہم یہ جاب کریں گے، ہم خود کمائی کریں گے. اللہ اکبر. سچ کہتا ہوں، فیملی کو رن کرنا، مینج کرنا اور فیملی کو اچھی طرح ٹرین کر کے ایک اچھے گفٹ کے طور پر ہیومن سوسائٹی کو پیش کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے ان کاموں کے مقابلے میں جو ہم مرد لوگ کرتے ہیں. یہ مشکل کام تمہارے حوالے کیا گیا ہے، خدا نے بھروسہ کیا تمہارے اوپر. اور سچ بات ہے، جو پیشنس، جو صبر، جو ہمت، جو برداشت کی طاقت، جو تحمل عورت کے اندر خدا نے رکھا ہے، مجھے یہ کہنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ بار بار یہ تجربہ ہوتا ہے، خاص طور پر فیملی میٹرز میں اور بچوں کی پرورش میں، کہ اس کا تو شاید 1% بھی مردوں کو نہیں ملا. تم بڑی خوش نصیب ہو. جوہر تمہارے اندر ہے، اور اسی لیے جو لڑکی اچھی تربیت پا گئی، اس نے وہ جس گھر میں داخل ہوئی بیوی بن کر، اس گھر کو جنت بنا دی. وہ جس بچے کی ماں بنی، اس بچے کو ایک بہترین شاہکار انسانی کردار کا حامل بنا دیا. یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اب یہ کیسے اچیو کرو گی، بس اسی پر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھو، ایمان تو تمہارے پاس ہے، لیکن وہ بائی چانس ہے، بائی چوائس نہیں ہے. تمہیں ایک مسلمہ بننا ہے بائی چوائس ایز ویل. بائی چوائس بھی بننا ہے، اور بائی چوائس بنتا ہے کوئی بھی، وہ میں ہوں یا تم ہو، وہ علم سے بنتا ہے. بس جتنا علم حاصل کرو گے، اسلامی لٹریچر کو پڑھو، اسکالرز کی کتابوں کو پڑھو. بہت کتابیں ہیں اور ہر زبان میں ہیں، مردوں کی بھی ہیں اور فیمیل رائٹرز کی بھی ہیں، اسکالرز کی بھی ہیں. ان کتابوں کو پڑھو. قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرو، پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کرو. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو اتنا پڑھو کہ جیسے تم ان کو دیکھ رہی ہو، تم ان کی بابرکت مجلس میں بیٹھی ہو
تم ان سے دعائیں لے رہی ہو, تم ان کی آنکھوں اور دل کو ٹھنڈک پہنچا رہی ہو. انہیں بہت پیار تھا بچیوں سے, بے پناہ پیار تھا بچیوں سے. جب تم علم بڑھاؤ گی, مطالعہ کرو گی اسلامی کتابوں کا, قرآن کا, احادیث کا اور ان دونوں کے انٹرپریٹیشن میں لکھی گئی سینکڑوں اور ہزاروں کتابوں کا, تو تمہارا اسلام بائی چوائس بن جائے گا. تم کو کانفیڈنس ملے گا, زبردست خود اعتمادی حاصل ہوگی, تم ہر ڈیبیٹ میں غالب رہو گی اور صحیح راستے پر سچائی کے ساتھ گامزن رہو گی. میں انہی کلمات کو تحفے کے طور پر تمہاری خدمت پہ پیش کرتا ہوں. تمہارے روشن مستقبل کے لیے دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں, اور خاص طور پر اس پروگرام اور اس ورکشاپ کو نظم کرنے والی ہماری ان دونوں بہنوں کے لیے دل و جان سے دعا کرتا ہوں. اور ہم سچی بات یہ ہے کہ اس کا اظہار کر دینا چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے دل میں کسی کی محبت و قدر ہو تو اس کے سامنے اظہار کر دینا چاہیے. کئی سال ہو گئے کہ ان خواتین کے لیے شاید کوئی دن ناغا نہ جاتا ہوگا جب یہ گنہگار ان کا بھائی نام لے کر ان کے لیے دعا نہ کرتا. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے قائدین کو, اس کے جنرل سیکرٹری مولانا مولی رحمانی, اس کے صدر عالی مقام حضرت مولانا سید محمد رابع, اس کے تمام ارکان ان سب کو بہت جزائے خیر دے, اور بورڈ کے پیغام کو جو اسلام کا پیغام ہے ہر گھر پہنچا دے, ہر مرد, ہر عورت, ہر نوجوان, بچے اور بچی کے سینے میں اتار دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. رخصت ہونے سے پہلے میں ایک گزارش یہ بھی کرتا ہوں کہ تم سب میرے لیے دعا کرو, ہدایت, تقوی کی بھی, علم کی بھی اور اس صحت کی بھی, کیونکہ بہت سے مسائل میرے صحت کی بھی چل رہے ہیں. میں تم سب کی دعاؤں کا محتاج بھی ہوں اور سائل اور طالب بھی ہوں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.